بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں ماں باپ کا ادب کا سبق چل رہا ہے اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو ماں باپ کی عزت و تعظیم اور ان کی اطاعت و خدمت کرنے کے متعلق خداوند پاک کے حکم تھے۔ یہ تو ماں باپ کی عزت و تعظیم اور ان کی اطاعت و خدمت کرنے کے متعلق خداوند پاک کے حکم تھے۔ اب ہم تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی سناتے ہیں۔ اب ہم تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی سناتے ہیں جن سے واضح ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کس قدر تاکید فرمائی ہے ایک موقع پر فرمایا ہے کل الذنوب یغفر اللہ تعالی منها ما شاء الا عقوق الوالدین فإنه يعجل بصاحبه في الحیاة قبل الممات۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کے سوا اور سب گناہوں سے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کے سوا اور سب گناہوں سے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور نافرمانی کرنے والے کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دے سزا دے دیتا ہے۔ ماں باپ کے حق کے بارے میں سوال کرنے پر ایک شخص کو آپ نے یہ جواب دیا۔ ماں باپ کے حق کے بارے میں سوال کرنے پر ایک شخص کو آپ نے یہ جواب دیا، ہما جنتک و نارک، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت اور دوزخ ہے، وہی تیری جنت اور دوزخ ہے۔ یعنی اگر تو ان کی رضامندی حاصل کرے گا تو بہشت کا حقدار بنے گا، تو بہشت کا یعنی جنت کا حقدار بنے گا، نہیں تو دوزخ کی آگ میں پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ۔ خاک میں ملی ہوئی ناک اس کی، پھر خاک میں ملی ہوئی ناک اس کی، یعنی 3 مرتبہ بد دعا کر رہے کہ خاک میں ملی ہوئی ناک اس کی، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو، وہ کیا ہے، وہ ذلیل ہو، جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور بہشت میں داخل نہ ہوا، یعنی وہ شخص بہت ہی بدبخت ہے۔
یعنی وہ شخص بہت ہی بدبخت ہے جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا۔ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے بہشت میں داخل ہونے کا حق نہ حاصل کیا اور ان کی خدمت کر کے بہشت میں داخل ہونے کا حق نہ حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی بابت ہمیں وصیت کی، جن میں سے ایک یہ ہے